السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، علم عقیدہ کے دروس کا یہ 7واں سلسلہ ہے۔ چھٹے سلسلے میں ہم نے کتاب التوحید کی دوسری قسم، توحید کی تفسیر وغیرہ کے تعلق سے اس کا پہلا باب بیان کیا تھا۔ ان تمام ابواب میں مؤلف رحمہ اللہ توحید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور ایسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو توحید کے خلاف ہے، شرک ہے۔ چنانچہ اس 7ویں باب میں مؤلف رحمہ اللہ رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے، یعنی مصیبت کے نازل ہو جانے یا اس کے نازل ہونے سے پہلے دور کرنے کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ باندھنے کا حکم، پہننے کا حکم جو کہ شرک ہے، ذکر فرما رہے ہیں۔ چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک اکبر ہے یا اصغر؟ جب یہ اعتقاد رکھے کہ یہ بذات خود مؤثر ہیں اور یہ خود سے نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اور بندہ جب یہ اعتقاد رکھے کہ یہ سبب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ تو شرعی سبب بنایا اور نہ حسی، تو اس وجہ سے یہ شرک اصغر ہو جاتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کے تعلق سے عقیدہ رکھنے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صحیح عقیدے کے حامل، یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ سبب صرف اسی کو ماننا درست ہے جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے، اور اسباب یا تو حسی ہوتے ہیں جیسے دوا، یا شرعی جیسے رقیہ شرعیہ۔ شرک اصغر، اسباب اختیار کرنے کے تعلق سے عقیدہ رکھنے والوں کی دوسری قسم وہ ہے جو شرک اصغر میں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کے سبب ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں جن کو اللہ نے سبب نہیں بنایا ہے۔ تیسری قسم شرک اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ سبب ہی بذات خود نفع پہنچانے یا نقصان دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسباب اختیار کرنے میں لوگ افراط و تفریط اور معتدل 3 طرح کے ہیں۔ جو اسباب کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں، جیسے جبریہ اور اشاعرہ۔ جو اسباب اختیار کرنے میں غلو کے شکار ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، یہ اس کو بھی سبب قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا ہے، جیسے فرقہ صوفیہ۔ جو اسباب اختیار کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، یہ صرف شرعی اور حسی اسباب کو ہی سبب قرار دیتے ہیں، ان کے علاوہ کو سبب بنانا خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ دھاگا وغیرہ لٹکانے والے کے کئی احوال ہیں۔ پہلی حالت، وہ اس کے حکم سے انجام ہو، لہذا اسے تعلیم دی جائے گی۔ دوسری حالت، یہ اعتقاد رکھے کہ یہ سبب ہے جبکہ اللہ نے اسے سبب قرار نہیں دیا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ تیسری حالت، یہ اعتقاد رکھے کہ یہ بذات خود مؤثر ہیں اور یہ خود سے نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ چوتھی حالت، اس سلسلے میں اس کا کوئی عقیدہ نہ ہو بلکہ وہ اس کو زینت کی خاطر پہنتا ہو، جیسا کہ آج کل بہت سے نوجوانوں کا حال ہے۔ اللہ ہمیں اور انہیں ہدایت دے۔ جو بھی اس کو پہنے ہوئے دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ اس کا پہننا جائز ہے، اور اس طرح لوگوں پر شر کا دروازہ کھل جائے گا۔ نیز یہ کہ اس میں عورتوں اور مشرکین کی مشابہت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟ یہ بت اپنی عبادت کرنے والوں کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان دور کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ نفع و نقصان کا سبب نہیں ہے۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر وہ چیز جو شرعی یا قدری سبب نہ ہو اس کو سبب سمجھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سمجھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس میں وہمی اسباب کو چھوڑ کر صرف اللہ ہمارے لیے کافی ہے یہ تسلیم کر لینے کے لیے کہا گیا ہے۔
دوسری دلیل حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل یا تانبے کا چھلا دیکھا تو فرمایا ما ھذہ قال من الواہنہ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ واہنہ یعنی ایک بیماری کی وجہ سے پہن رکھا ہے۔ فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار پھینکو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ کر دے گا۔ فإنك لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اور اگر اسے پہنے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جید سند سے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ یہ انکار سے قبل تثبت کے لیے ہے، تحقیق کے لیے ہے کہ کہیں ایسی چیز کو منکر نہ سمجھ بیٹھیں جو در حقیقت منکر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لا تزیدک الا وہنا، یعنی جسم اور اعتقاد دونوں کی کمزوری کا سبب ہے، اور یہ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسی سزا کی قبیل سے ہے۔ تیسری دلیل عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعا مروی ہے من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ، جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ فرمایا من تعلق تمیمتا، جس نے تعویذ لٹکایا اور اس کا قلبی تعلق بھی اسی سے ہو گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلق، اللہ کا نہیں کہا۔ فلا اتم اللہ لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بددعا کی ہے یا یہ محض خبر ہے؟ مزید فرمایا ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جس نے سیپ باندھا اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے۔ اور ایک روایت میں ہے من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ فقد اشرکا، اگر اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ بذات خود مؤثر ہے تو شرک اکبر، ورنہ شرک اصغر ہوگا۔ چوتھی دلیل امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اس دھاگا کو کاٹ دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ کاٹ دیا، منکر کو ہاتھ سے روکنے کی صورت میں ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ اس سے تغییر منکر کے سلسلے میں سلف کے مضبوط موقف کا پتہ چلتا ہے۔ واضح رہے کہ تغییر منکر کے مراتب ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس باب میں یہ تمام دلائل ذکر کیے گئے کہ دھاگا وغیرہ لٹکانا، چھلا وغیرہ پہننا یہ شرک ہے، اور اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ اگر اسے بذات خود مؤثر مانے تو وہ شرک اکبر، اور اگر اسے صرف سبب مانا جائے گا تو شرک اصغر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو ان تمام قسم کے شرک سے بچنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔